اس عظیم ہستی کی طرف جو خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میری مراد اس کائنات کی بلکہ جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ اس عظیم ہستی کی آج ہم یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ذکر کرنے سے پہلے کائنات کو اپنے ہوش و حواس سنبھال لینا چاہیے، کیونکہ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لکیریں اس طرح سے کھینچیں۔ صحابہ سے پوچھا اتدرون، کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی اور جنت میں سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جانے والی 4 عورتیں ہیں۔ فرمایا ایک حضرت مریم بنت عمران، دوسرے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی، تیسرے کہا خدیجہ بنت خویلد، چوتھی فاطمۃ الزہرا۔ اس روئے زمین کی سب سے افضل ترین عورتوں میں 4 عورتوں کا شمار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ تو بات ہوئی، اب حدیثیں اتنی زیادہ ہیں، چاہے بخاری شریف لے لو، مسلم شریف، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مستدرک، طبری تاریخ میں، کتنی کتابیں ایسی ہیں جو ان احادیث سے بھری ہوئی ہیں، جس میں سیدہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ضرورت ہے اس یاد کو تازہ کرنے کی۔ آپ بھی اگر توجہ سے سنیں گے کہ وہ سیدہ کون تھیں، کیا مقام تھا ان کا، علو مرتبت، تو آپ کے اندر بھی احساسات ایسے جاگ جائیں گے۔ قسم خدا کی، جب بھی میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ وہ محبوب رسول پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبوب ایک مرتبہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے اور آپ کے اوپر ایک کالی چادر تھی، اور جیسے ہی آپ باہر آئے تو آپ کے چھوٹے سے نواسے حضرت حسن پہلے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان کو چھپا لیا۔ پھر حضرت امام حسین آئے تھوڑی دیر بعد، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں، پھر ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی رسول اللہ نے اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھا ہے، انما یرید اللہ لیذھبکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے تو یہ چاہ کیا ہے اے اہل بیت، تم سے ہر طرح کی برائی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف و ستھرا کر دے۔ اور یہ آیت ایک دو نہیں، تمام محدثین کا، شارحین حدیث کا، سب کا اتفاق ہے یہ آیت گھر والوں کے لیے نازل ہے۔ بیت سے مراد یہاں پر کوئی اور گھر والے نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہے۔ خاص طور پر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی مجمعین کے لیے آیت آئی۔ اور ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی بھی حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے حضور گزرتے تھے مسجد نبوی شریف کی طرف جانے کے لیے، نماز کے لیے، تو گھر کی طرف رخ کرتے تھے اور پھر پکارتے تھے اے اہل بیت اٹھو نماز کے لیے۔ آیت تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت آؤ نماز کے لیے، اللہ نے بھی ارادہ کر لیا ہے تم سے ہر برائی کو دور کر دے، تمہیں خوب ستھرا کر۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے ہیں کہ آیت پڑھتے، صحابہ کو یقین کے ساتھ یہ معلوم تھا کہ یہ آیت کے مصداق یہی گھر والے ہیں۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مطابق حدیثیں اتنی ہیں کہ وہ ایک محفل میں سما بھی نہیں سکتی۔ میں مختصر محفل کو جتنا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور بعثت کے 5ویں سال یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس کے 5 سال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، کروڑوں مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ سے ہی ساری اولاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صرف حضرت بی بی ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، باقی 6 اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی میرے آقا کی وہ حضرت فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب جانتے ہو آپ؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینے والی چیز، دور کر دینے والی چیز۔ تو بظاہر یہ سن کر کے ایسا لگتا ہے ایسا نام کیوں ہے، کیا دور کرنے والی؟ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ فاطمہ سے جو محبت کرتا ہے اس کو آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جو فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ کو جہنم سے، آگ سے دور کر دیا گیا، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اسے آگ سے دور کر دیا جائے۔ انما فاطمۃ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن احبہا احبنی، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا ہے۔ فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث کئی جگہ پر ارشاد فرمائی، مختلف روایات ہیں جس میں یہی آپ کو مفہوم ملے گا، بیان یہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر ہمیشہ یہ فرمایا جس نے اسے مشقت میں ڈالا اس نے مجھے مشقت میں ڈالا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اسی لیے اب آپ کو یہاں پر میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور حضور کی صحبت کو سب سے زیادہ قریب سے کون جانتے تھے؟ صحابہ جانتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا۔ اب مجھے بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب کون تھا حضور کو سننے والا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے ساتھیوں میں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ اسلام لانے میں پہلے تو ہے، لیکن اسلام لانے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ صرف آپ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 3 سال کا فرق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال پہلے اور حضرت ابو بکر ان کے بعد، لیکن اکثر جوانی کے ایام حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اعلان نبوت سے پہلے کے دوست ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بیچ میں بات؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے کیا یہ حدیث نہیں سنی ہوگی جس کو ساری حدیث کی کتابوں میں آج نقل کیا گیا ہے؟ بخاری سے لے کر کے مشکات تک ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو کیا ابو بکر صدیق نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی؟ اور اگر سنی ہوگی تو کیا وہ کبھی حضرت فاطمہ کو ناراض کر سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ منسوب ہر چیز کا ادب و احترام کرتے تھے، ہر چیز کا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی جس پر میرے آقا سواری کرتے تھے، حضور کی وفات کے بعد اس پر کسی کو سوار ہونے نہیں دیا گیا، اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ اور آج مسجد نبوی شریف میں آپ جائیں، حضور کا محراب آج بھی ہے،
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेहराब हुजूर की जालियों से करीब में जो मस्जिद नबवी असल थी, मैं एक बात बता रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां खड़े होकर के इमामत फरमाते थे, हम भी जहां इमामत किए हैं आप भी जाकर के देखें, मेहराब बनी हुई है। आज हम इमाम हैं, कल कोई और इमाम, उनके बाद कोई और इमाम, लेकिन इमाम जहां खड़ा होता है, दूसरा इमाम आएगा भी तो वहीं खड़ा होगा ना, तीसरा इमाम आएगा तो भी वहीं खड़ा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां खड़े होकर के इमामत फरमाते थे, हजरत अबू बकर अपने खिलाफत के जमाने में उस मेहराब को आगे कर दिया और हुजूर के कदम जहां होते थे वहां पर अपनी पेशानी रखने का जगह बना दिया। कहा अब इसके बाद उस जगह पर कोई नहीं खड़ा होगा जहां हुजूर के कदम होते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये अदब व एहतराम रखते थे और फिर सारे इमाम और वहां सजदा करते हैं जहां रसूलुल्लाह के कदम हुआ करते थे। उसके बाद मैं यहां पर ये नुक्ता इसलिए अर्ज करना चाह रहा हूं, वो अबू बकर सिद्दीक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस दर्जे मोहब्बत करने वाले, फिर क्या वो हजरत फातिमा को नाराज करके हुजूर की नाराजगी मोल ले सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा से कितनी मोहब्बत करते थे? आज ये कहां से रिवायतें लाई गई हैं, कहां से उम्मत में इंतशार और इफ्तिराक के लिए फैलाया गया है कि खलीफा अव्वल ने इनका हक मारा, हजरत फातिमा उनसे नाराज हुई। मेरे अजीजों, ये तो हमारे लॉजिक भी नहीं समझ में आती ये सब चीजों में। अब सुनिए, बात चल रही है फजाइल और मनाकिब सैयदा कायनात के बारे में। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुई। अच्छा ये भी मैं बताऊं, अक्सर रिवायतें हजरत फातिमा के फजीलत में किसने बयान की? हजरत आयशा ने बयान की। सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, और जिनसे शिया हजरात इस कदर नफरत करते हैं कि हजरत आयशा पर वो लानत भेजते हैं आज भी, क्योंकि जंगे जमल में हजरत अली के मुकाबिल में आ गई थी। बहुत सारे मामलात लेकर उम्मत में एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी गई। सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी रिवायतें हैं, और हजरत आयशा कहती हैं कि मैं जब हजरत फातिमा को देखती तो उनका चलना हू बहू रसूलुल्लाह के चलने की तरह था। जब वो आती थी तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, फातिमा की चाल चलन हू बहू ऐसी थी। और हजरत आयशा कहती हैं जब फातिमा आती थी तो मंजर ही बदल जाता था। अज़वाज मुतहरात हों कोई हो, जैसी हजरत फातिमा आती थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, हुजूर खड़े होते थे और हजरत फातिमा जैसी आती उनका बोसा लेते और अपनी चादर बिछाते और पहले हजरत फातिमा को बिठाते थे। एक मर्तबा कोई बात लेकर हजरत फातिमा आई, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे सरगोशी फरमा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने क्या फरमाया कि एक फरिश्ता जो कभी आज तक रुए जमीन पर आया नहीं, वो मुझसे इजाजत ले रहा है कि वो हाजिरी के लिए आना चाहता है। अल्लाह ताला की बारगाह में इजाजत लेकर के वो आया और उसने क्या खबर दी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो एक फरिश्ता जो कभी नहीं आया आज मेरे दरबार में हाजिरी दिया और उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा और फिर ये इरशाद फरमाया कि आपकी ये बेटी पूरे दुनिया की औरतों की सरदार है। एक लफ्ज सैयदतु निसाइल आलमीन कहा गया, दुनिया की सारी औरतों की सरदार है। और एक रिवायत में मेरे आका फरमाते हैं सैयदतु निसाइ अहलिल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार है। हदीसों में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब हुजूर ये फरमाते हैं, फिर यूं पूछते हैं मुस्कुराते हुए, अमा तरदीना अन तकूनी सैयदतु निसाइ अहलिल जन्ना, ऐ फातिमा क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि अल्लाह ने तुझको जन्नती औरतों की सरदार बनाया है? हजरत फातिमा मुस्कुराई। वो कैसे इनामात थे? वजह यह है मेरे अजीजों, मैं बात कर रहा था आपकी विलादत को लेकर के। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब विलादत हुई, ये बेअसत का 5वां साल था, ऐलान नबूवत के 5वें साल।
آپ پیدا ہوئی اور یہ وہ زمانہ ہے جب مشقتوں سے بھرا ہوا تھا. کفار مکہ اور مشرکین مکہ صحابہ کے ساتھ مسلسل جس طرح کی ایذا رسانیاں کر رہے تھے وہ تو تاریخ میں موجود ہے. اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں جاتے، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، 3-4 سال کی تھی. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی حرم کعبہ میں داخل ہو جاتی. کبھی مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے، کچرے وغیرہ سب لانے کی کوشش کرتے. حضرت فاطمہ ان کا مقابلہ کرتی تھی. چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اپنے باپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. 4 سال کی بچی اپنے باپ سے اس قدر قریب تھی، اور یہاں تک کہ ایک بار رونے لگی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے قریش کے حالات کو دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فاطمہ کبھی نہ رونا، گھبرانا مت، تیرے باپ کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یعنی میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو گھبرانا مت. سیدہ کائنات کی ایک بات مجھے یہ احساس دیتی ہے، بیٹی کا باپ سے جو لگاؤ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمانے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کی ہر چیز کو اپنے کندھوں پر لیتی تھی، ہر چیز کو. کبھی بھی پوری زندگی اگر میں ابھی بتاتا ہوں کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ باپ کے لیے ایسی ایسی خواہشات کا اظہار کیا ہو اور اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی رغبتیں بتائی ہوں جیسے عام عورتیں کرتی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہیں، ہمیشہ. یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت فاطمہ کی، جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی، جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ 5 سال کی عمر کی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہیں ان کے حوالے فرمائی تھی. وہ ان کی کفالت کرتی، ان کی تربیت فرماتی. لیکن ایک بات یہ یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ہمیشہ ان کی ماں کی فضیلت بیان کرتے تھے. تیری ماں دنیا کی پاکیزہ خواتین میں سے ہے. بچوں کے سامنے ان کی ماں کی فضیلت یا ان کی ماں کی اچھائیاں بیان. آپ سے آپ کی بیوی کے جھگڑے اپنی جگہ پر، آپ سے اپنی بیوی کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی اہمیت ہی بتائی جائے. شوہر اور بیوی کے جھگڑوں میں بچوں کو شریک نہ کیا جائے. جھگڑے تو دور کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کبھی کوئی ایسی نہ اتفاقی والی بات کی کوئی روایت نہیں ملتی، اور اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ماں کی تعریف کرتے تھے. ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار چیز ہے جو تم جانتی ہو، مجھے بتاؤ. ننھی عمر تھی. حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا جان میری ماں انتقال سے تھوڑے دن پہلے مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ اگر میں مر گئی، اگر میری وفات ہو گئی تو اپنے ابا جان کا جبہ میرے کفن میں رکھ دینا. میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا. اتنا جیسی حضرت فاطمہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. حضور کے آنسو نکل آئے اور اپنی بیٹی سے کیا کہا جانتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی، تیری ماں خدیجہ نے صرف جبہ مانگا، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں نکال کے دے دیتا. حضرت خدیجہ کے لیے اپنی یہ الفت حضرت فاطمہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اظہار کر کے بتایا. لوگوں میں تو ایک چیز ایسی مشہور ہے، بیوی کے موت پر تو رونا نہیں چاہیے، نہیں تو شوہر کو لوگ تانے ماریں گے، ارے بیوی کی موت پہ رو رہا ہے، کیسا آدمی ہے. کیوں نہیں؟ کیا بیوی کوئی مشین ہے؟ احساسات تمہارے اور اس کے نہیں ہیں. تنہائی میں صرف اس کو ساری باتیں کرو گے اور اس کے مرنے کے بعد، اس کی تکلیف کے بعد لوگوں کے درمیان ہچکچانا کس بات کا؟ کسی کی بیوی کے تکلیف پر اگر وہ مرد اظہار کرتا ہے تو یہ حسن معاشرت کہا گیا، حسن اخلاق کہا گیا ہے.
حسن اخلاق کہا گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برملا اس کا اظہار فرمایا. اور حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں پر گوشت وغیرہ تقسیم فرمایا کرتے تھے, بھیج دیا کرتے تھے کہ میری بیوی سے ان کے اچھے تعلقات تھے. عزیزان گرامی وقار, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت صرف 7 یا 8 سال کی تھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے. آپ نے سنا ہے ہجرت کا واقعہ, لیکن ہجرت کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے گئے تھے. اس وقت حضرت فاطمہ مکہ میں ہی تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم دے کر بھیجے مکہ کہ جاؤ میری بیٹیوں کو. اور پھر 2 خواتین کا بھی ذکر ہوا, حضرت سودا, حضرت فاطمہ بنت اسد. ان لوگوں کو وہاں سے مکہ سے سوار کر کے تم مدینہ لے آؤ. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچی. اور 2 ہجری تھی. 2 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہنے لگیں تو ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. توجہ کی بات, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ جنت میں طے فرما دیا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے. یہ نکاح عام نکاح نہیں تھا, جنتی نکاح ہے اور فرمان خداوندی سے طے ہوا ہے. 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. نکاح کا بھی جو نظام تھا, جو تقریب تھی, وہ بہت ہی خوشگوار تقریب تھی. پہلے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کئی پیغامات آئے. کئی لوگوں نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجا, حتیٰ کہ حضرت ابوبکر و عمر نے بھی بھیجا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر حضرت علی کی طرف سے جب بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس کے بعد نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کے مہر دو. حضرت فاطمہ کا مہر 400 مسقال چاندی کا آ گیا اور کچھ درہم بھی تھے. مختلف روایات ہیں 450 درہم کے برابر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا گھر تیار کرو. اس وقت مہاجرین کی بات ہے, یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں. روزانہ ایک باغیچے میں کام کیا کرتے تھے, مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی. اب شادی کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے, لیکن جو ان کے پاس تھا ایک لوہے کی زرہ تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی, وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا. 400 درہم کے قریب یا 500 درہم کے آس پاس اپنے لوہے کی زرہ بیچ دی. حضرت عثمان نے وہ خرید لیا, 500 درہم ان کو دے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زرہ بھی واپس ان کو تحفے میں دے دیا. اور وہی پیسے لے کر کے حضرت علی آئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سامان خریدو. جو حضرت فاطمہ کے جہیز کی بات کہی جاتی ہے نا, جہیز کیا تھا, جہیز کی لسٹ بھی موجود ہے, روایات میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے جب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو کیا کیا لے کر کے گئی تھی. وہ بسترے تھے 2, اور بسترے کس طرح سے کھجور کے چھال کے. 4 تکیے تھے, ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا اور مٹی کے کچھ برتن تھے, ایک چارپائی تھی اور ایک چکی تھی. بس اتنی ساری چیزیں موجود تھی جو گھر کے لیے. اور برتن, ایک پانی بھرنے کا, کپڑے دھونے کا برتن, جو آج آپ اس کو بالٹی کہیں, بکیٹ کہیں, جس طرح بھی مٹی کے بنتے تھے. اور اس میں بھی ایک برتن ایسا تھا جو کھجور کے چھال سے بنایا اور اوپر سے مٹی کو لیپا ہوا. یہ سب جہیز کا سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے حضرت علی کے گھر گئی تھی. اب یہاں پر رک کر کے مجھے کہنا ہے, اس جہیز کو کیا سن لیا لوگوں نے اپنے جہیز تیار کر لیے,
کہ سب کو جہیز دینا ہے. حضرت فاطمہ جہیز لے کر کے گئی تھی, رسول اللہ نے جہیز دیا تھا. ذرا غور سے پڑھ بھی لیتے تاریخ تو پتا چلتا یہ سارا جہیز کا سامان حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے دولہے میاں آپ اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کے باپ کو, اپنے سسرے کو دے دو پیسے کہ جتنا بھی جہیز آپ کو دینا ہے یہ میرے پیسوں سے دو. سنت ادا کرنا ہے حضرت علی کی تو پہلے پیسے بھیجو سسر کے گھر پر. لیکن ایسا نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ صرف اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا, اس لیے اب سارے لوگوں کو جہیز چاہیے. یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے پیسوں سے جہیز خریدا گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا تھا حضرت علی کو کہ تم اپنے مال سے, اپنے پیسوں سے خریدو یہ ساری چیزیں. یہ ایک بہت بڑی بلا آج ہمارے درمیان ہے. میرے عزیزو, مسلمانوں میں یہ رواج ہو سکتا ہے اڈاپٹ کیا گیا ہو دوسروں کے ہاں سے, غیروں کے ہاں سے. نوجوانوں کو تو میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں پہلے سے بھی, اتر پردیش میں کچھ علاقے ایسے ہیں اللہ کی پناہ, وہاں پر میں باضابطہ کئی علاقے ایسے دیکھا ہوں شادیاں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اسکارپیو بولیرو نہ دے دے ان کو. لڑکے مانگتے ہیں بھکاری, کام کرتا ہے چپراسی کا اور بیوی کے باپ سے مانگتا ہے گاڑی. کم سے کم والا چپراسی بھی بائک کے بغیر شادی نہیں کرتا. حد تو اس وقت ہوئی, مجھے تعجب ہوا جو وہاں کے علم حاصل کیے ہوئے عالم دین بنے ہوئے نئے نئے نوجوان علماء ہیں, وہ بھی شادیوں میں جہیز لیتے ہیں, اپنے علم کو بیچتے ہیں. لعنت ہے ایسے علم پر جس پر عمل نہ ہو. تف ہے. پھر اصلاح کیسے ہوگی جب علم والے لوگ, کیونکہ میں نے جب سختی سے کچھ لوگوں سے کہا کہ کیسی بلا تم لوگ بنا کر کے رکھے ہو, شادی کو اتنا مشکل کیسے کر دیا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تو سب علماء بھی تو لیتے ہیں. تو ان کے پاس تو یہ دلیل ہو گئی, علماء کا کرنا عوام کے لیے دلیل بن جاتی ہے. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کہا علماء میں سے کوئی بھی ہو, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور حضور کی بیٹی کے اخلاق کردار پڑے ہوئے ہوں تو ہرگز ایسے برے رسموں کو ایجاد نہ کریں اور اس کے لیے دلیل نہ بنے. عوام الناس کے بھٹکنے اور بہکنے کا ذریعہ وہ بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے, اور نوجوانوں اللہ نے تمہیں طاقت و قوت عطا کیا ہے. عورتوں سے زیادہ تم بردبار ہو, طاقتور ہو, ہر جگہ پر تمہیں کمانے کے لیے دیا گیا ہے, معاشرے کو بنانے کے نظام تمہیں دیے گئے ہیں, اسی لیے کہ سارے کام تمہارے ذمے ہیں. جب تم کمانے والے ہو تو یہ لالچ کہاں سے آئی کہ عورت کے باپ سے ہم لے لیں, عورت کے گھر سے ہم لے لیں. بزرگوں نے فرمایا کہ وہ منحوس شخص ہے, اس کے اوپر نحوست طاری رہ جاتی ہے جو اپنے سسرال سے بھکاری کی طرح لالچی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے. سال نہیں گزرے کہ اپنی بیوی کو بیچ دیا, جا اپنے باپ سے لے کر کے آ جا. پھر تھوڑا سا کچھ ہوا تو لے تیرے بھائی سے لے کے آ جا, وہ تو بڑا مالدار ہے, وہ کماتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے گھر بچانے کے لیے اپنی کمائیاں اپنے داماد کے, اپنے بہنوی کے گھر بھیج رہے ہیں. یہ بڑی بری رسم ہے, بہت برا رواج ہے. امت مسلمہ میں تو یہ نہیں ہونی چاہیے. نوجوانوں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ طے کر لو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے یا ظالموں سے اڈاپٹ کیا ہوا رواج تمہیں یہاں پر رواج دینا ہے. فیصلہ تم کرو. میں ایم پی میں ایک علاقے میں تھا, میلاد شریف کا جلسہ تھا, 12ویں شریف کا جلسہ تھا. میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر نوجوانوں تم کیا دینا چاہتے ہو؟ تو پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ 12 ایسے نوجوان کھڑے ہو جاؤ جو سنت مصطفیٰ کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہو, اپنے بیوی کے باپ پر دباؤ ڈالے بغیر. 12 نہیں الحمدللہ 20 نوجوان تیار تھے. سٹیج پر آئے, ممبر پر کھڑے ہوئے, اعلان بھی کیا. یہ ہے حقیقی انقلاب کی بات. برے رسم و رواج کو میرے عزیزو آسمان سے آ کر کے ابھی کوئی نہیں بدلے گا, تم بدلو, تم اپنی زندگیوں میں بدلو. ہاں یہاں پر ایک مجبوری آ جاتی ہے نوجوانوں کی, مجھے پتا ہے. جوان تو ہمارے پاس وعدہ کر کے چلا گیا, پکا ارادہ بھی ہے اس کا,
لیکن اس کی اماں چھوڑتی کہاں ہے؟ اس کا باپ چھوڑتا کہاں ہے؟ ابھی ابھی کی بات ہے، ابھی میرے اس سفر میں ایک نوجوان ملا، اتر پردیش کا ہی ہے۔ اب ہر ایک کا نام لے لیں تو ظاہر سی بات ہے ان تک تو یہ باتیں پہنچ ہی جاتی ہیں۔ نوجوان 25 سال کے آس پاس کا ہے، بڑے گھرانے کا ہے، لیکن اخلاق میں اچھا نوجوان۔ مدینہ طیبہ میں اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں ویسی نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی ویسی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تقریروں میں نے بہت بار سنا ہے، پورا ارادہ وہی ہے، آپ نکاح پڑھا دیں۔ میں کہا بالکل نکاح پڑھائیں گے۔ کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اگر بغیر جہیز کے نکاح کرنا ہے تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ، تو اتنا اچھا ہے، ہینڈسم ہے، ساری چیزیں ہیں، لوگ اسکارپیو تو کم سے کم دے ہی دیں گے، یعنی وہ بکرا ہے جس پر انویسٹ کیا گیا ہے قربانی کے لیے۔ یہ کیا رواج ہے؟ یہ ماں باپ آڑے آ جاتے نوجوانوں۔ اس وقت میرے عزیزو ایک حدیث میں اور سناتا ہوں، ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کی فرمان برداری سب اپنی جگہ پر، ان سے بدتمیزی اور ان کی بے ادبی اجازت نہیں اسلام میں، لیکن ایک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں، لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی بندے کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ اگر اللہ کی اطاعت میں حکم دے رہا ہے، وہ میرا باپ ہو، میری ماں ہو، تو ہمیں سر جھکا دینا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق کہہ رہے۔ شریعت سے ہٹ کر کے کوئی حکم آیا تو پھر باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلا حکم ہے میرے رب ذوالجلال کا، پہلا حکم ہے اللہ کیا چاہتا ہے، میرا نبی کیا چاہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کیا ہے، یہ پہلے آپ دیکھیں۔ نوجوانوں کو یہ میں قانون دے کر کے جا رہا ہوں، شادی خوب اچھی کرو، تمہاری استطاعت تمہاری حیثیت کے مطابق کرو ساری چیزیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ بھی بنا دیا ہے، جیسے وہ جماعتیں چلا چٹی والے لوگ، انہوں نے تو شادی کو پورا ہی وہ ختم کر دیا، نہیں، خالی 1-2 پلی والی 5 روپے کی ٹوپی پہنو، بس نکاح اس میں ہی کر لو، اجلا کرتا، بس اتنا ہی ہے۔ نہیں، خوشی منانے کا حق ہے تمہارے پاس عمدہ لباس پہننے کا حق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو اب اس کا انداز تو دیکھو، حدیثوں میں موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 1 ذی الحجہ کو رخصت ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، تو آپ